بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمیر بن وہب مکہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کا والد امیہ بن خلف مارا گیا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے اپنے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان: کیا کیا جائے؟ بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہب: برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ صفوان: میں تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ عمیر: میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ صفوان نے سفاری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا۔ عمیر نے تلوار کو آگ میں ڈالا اور پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھا کہ عمیر کے چہرے پر شرارت ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے مت روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرمایا۔ عمیر پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر: صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے تمہارے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیے سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر: اس تحفے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال میں فیضیاب ہوئے ہیں۔ اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقہ اسلام پر عمل پیرا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اس سفر سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ عمیر: میرے جو عزیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر: خدا انہیں غارت کرے، انہیں تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ذلیل کر دیا۔ جس وقت میں سواری سے اتر رہا تھا، اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان
کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گیا، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تمہارے اہل و عیال کفالت بھی کرے۔ ہے عمیر، تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول خدا ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی سے انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم ابھی یہاں قیام کرو۔ اصحاب رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔